جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ سنتے ہوئے کان پک گئے ہیں کہ دیکھو یہودیوں نے دنیا کے ہر علم اور ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی کی ہے۔ وہ دنیا کی سیاست پر چھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ آج ان کی مٹھی میں ہے۔ تانا زن زیادہ تر سیکولر، لبرل اور اسلام دشمن افراد ہی ہوتے ہیں جو مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ایک فہرست ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جسے لہرا کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب تک تقریباً 900 افراد کو مختلف شعبہ زندگی میں نوبل انعام سے نوازا گیا، جن میں سے 20% یہودی ہیں۔ پہلا یہودی جسے نوبل انعام ملا وہ اوڈلف وان بائر تھا۔ اسے یہ انعام 1905 میں کیمیا کے شعبے میں ملا تھا۔ اسرائیل کے مشہور ماہر تعلیم ایلی بینگال اور یشویہو نے تمام یہودی نوبل انعام یافتگان کا انسائیکلوپیڈیا مرتب کیا ہے اور جس قدر ممکن ہو سکا ان افراد کے انٹرویو بھی کیے ہیں۔ جن لوگوں کے انٹرویو نہیں کیے جا سکے ان کے سوانحی خاکے اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، علم و ادب، طب و معاشیات، غرض ہر علمی میدان میں یہودیوں نے نہ صرف نوبل انعامات حاصل کیے بلکہ دیگر عالمی ایوارڈز بھی سمیٹے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے اسرائیل کے شہریوں کی تعداد صرف 13 ہے۔ اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ یہودی دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں وہ خود کو ایک نسل اور ایک قوم کہلاتے ہیں اور کہتے بھی ہیں۔ اس لیے دنیا بھر کا میڈیا کسی بھی امریکی یہودی کے ایوارڈ کو سب سے پہلے اسے یہودی قوم کا ایوارڈ گردانتا ہے اور بعد میں اسے امریکی ایوارڈ کہتا ہے۔ اگر ان تمام بڑے اسناموں کی سوانح عمریوں کا مطالعہ گزشتہ 500 سال کی یہودی تاریخ کے تناظر میں کیا جائے تو صرف ایک ہی بات واضح نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس آنے والے آخری دور پر اس قدر یقین کامل رکھنا کہ ترقی یافتہ ملکوں میں اپنی پرآسائش زندگی اور وسیع کاروبار چھوڑ کر آج سے 1 صدی پہلے کے اسرائیل میں جا کر آباد ہونا ہے۔ 100 سال پہلے یہ علاقہ ایک لکودک صحرا کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر یہودی بھی مسلمانوں کی طرح گزشتہ 200 سال میں سیکولر، لبرل، جمہوری اور قوم پرستانہ تصورات کو اپنا لیتے تو وہ یقیناً آج ایک بکھری ہوئی قوم ہوتے۔ دنیا میں موجود صرف 1 کروڑ 47 لاکھ یہودی اربوں انسانوں کے سمندر میں ایسے گم ہوتے کہ ان کا نشان تک نہ ملتا۔ تقریباً 2000 سالوں تک دنیا بھر کے ممالک میں ذلیل و رسوا ہونے اور اذیتیں برداشت کرنے والی یہ قوم ایک دن اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ اب ہمیں مزید ایسے نہیں رہنا۔ اس بیداری کا آغاز 1492 میں اس وقت ہوا جب کیتھولک عیسائی حکمرانوں ایزابیلا اور فرڈینینڈ نے شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد گرناطہ فتح کیا اور مسلمانوں کو اسپین سے بے دخل کرنے کے بعد 31 مارچ کو یہ فرمان جاری کیا کہ اسپین کو یہودیوں سے نجات دلائی جائے۔ اس فرمان کے تحت انہیں کہا گیا کہ وہ یا تو عیسائیت کو قبول کر لیں یا پھر اسپین سے فوری طور پر نکل جائیں۔ بہت سے یہودی جو قوم پرستانہ جذبات رکھتے ہوئے اندلس سے محبت رکھتے تھے وہ عیسائی ہو گئے، لیکن 80,000 یہودی پرتگال چلے گئے اور 50,000 مسلمان خلافت عثمانیہ میں چلے گئے۔ یہ 1,20,000 یہودی اس موجودہ تبدیلی کے پیش رو تھے جس کے نتیجے میں آج یہودی دنیا بھر پر چھائے ہوئے ہیں۔ اسپین کی جلا وطنی کو انہوں نے ایک نیک فعل کے طور پر لیا۔ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا تھا اور ربائیوں نے بھی انہیں اس بات کی تعلیم دی تھی کہ جب 4 مسلسل چاند گرہن ان کے مقدس تہواروں کے دن لگتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پہلے یہودی قوم کسی بڑے المیے کا شکار ہوگی، لیکن اس المیے میں بہت بڑی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ یہ 4 چاند گرہن خونی کہلاتے ہیں۔ 1492 سے لے کر اب تک ایسا صرف 2 دفعہ ہوا ہے۔ پہلا 1949-50 میں ہوا اور اسرائیل قائم اور مستحکم ہوا، لیکن اس سے پہلے یہودیوں نے 1948 کی خوفناک جنگ لڑی۔ دوسرا 1967-68 میں ہوا اور یہودی عرب اسرائیل جنگ لڑے، جس میں مصر، اردن اور شام کے بے شمار علاقے بیت المقدس سمیت اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے۔ لیکن یہودی آج بھی اگست 1492 کے 4 خونی چاند کے واقعے کو اللہ کی طرف سے اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ نعمت یہ تھی کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا تھا۔ یہودی اپنی مذہبی تعلیمات کے زیر اثر امریکہ کے اس خطے کو اپنے لیے ایک نیک فعل سمجھتے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اس مواقع کی سرزمین یعنی امریکہ کی جانب منتقل ہونا شروع کیا اور ساتھ ہی پوری یہودی قوم میں ایک شدید قسم کی بنیاد پرستی کا آغاز ہو گیا۔ اس بنیاد پرستی کا ماخذ ایک انتظار تھا۔ یہودی صدیوں سے ایک مسیحا کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، مگر اب انہوں نے اسے اپنی زندگی اور روح بنا لیا۔ کئی ہزار سال پہلے جب یہودی بابل کی سرزمین پر جلا وطن قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے تو انہیں ایک پیغمبر السی نے 2 خوشخبریاں دیں۔ ایک یہ کہ تم اس قید سے آزاد ہو کر واپس یروشلم جا کر آباد ہو جاؤ گے، اور دوسری یہ کہ تمہارے درمیان ایک ایسا مسیحا آئے گا جو یروشلم میں تخت داؤدی پر بیٹھ کر عالمی حکومت قائم کر دے گا۔ یہودیوں نے اس وقت اس پیغمبر کی باتوں کو تسلیم نہ کیا اور اسے آرے سے ذبح کر دیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد ایران کے سائرس اعظم نے بابل پر حملہ کیا، اسے تاخت و تاراج کیا اور یہودیوں کی جلا وطنی ختم کر کے انہیں واپس یروشلم میں آباد کر دیا۔
اس ایک بڑی پیشگوئی کے پورا ہونے کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی کہ دوسری کو نہ مانا جائے۔ سائرس اعظم نے 539 میں یہودیوں کو یروشلم میں واپس آباد کیا تھا۔ تقریباً 2500 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہودی بحیثیت قوم اس وقت سے اس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسپین سے نکالے جانے سے پہلے تک وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم جس جگہ آباد ہیں ہمیں بس چپ چاپ خاموشی سے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب وہ مسیحا آئے گا اور ہمیں اس اذیت ناک زندگی سے نجات دے گا۔ لیکن اسپین کی جلا وطنی اور پھر اس کے بعد کی درپدری کے بعد انہوں نے اپنے اندر ایک تصور کو مضبوط کر لیا کہ اس سے پہلے کہ ہمارا مسیحا یروشلم میں آئے ہمیں خود یروشلم جا کر اس کی بادشاہت کے لیے ایک سٹیج جانا چاہیے، ایک طاقتور مرکز قائم کرنا چاہیے۔ مسیحا کی آمد سے پہلے ایک مضبوط ریاست وہاں موجود ہونی چاہیے جہاں سے ہم اپنے مسیحا کی فوج کے ہراول دستے کا کام کر سکیں، اس کی عالمی حکومت قائم کر سکیں۔ بنیاد پرستی، مذہب سے وابستگی اور مسیحا کا انتظار یہودیوں کو 1896 تک لے آیا، جہاں انہوں نے مشہور عام پروٹوکولز تحریر کیے۔